بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا موٹو ہے پڑھیں اور پڑھائیں، جہالت بھگائیں، سیکھیں اور سکھائیں، غربت مٹائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کس نے کیے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کو، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی پروونس کے ہوں، پنجاب کے ہوں، کے پی کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے یا گلگت بلتستان کے یا آزاد کشمیر کے، تو ان تک ہم اپنا یہ پیغام پہنچائیں کہ ترقی صرف تعلیم اور ہنر کے ذریعے ممکن ہے۔ اور آج جو میں آپ کے لیے اپنی ایک پریزنٹیشن میں نے ارینج کی ہوئی ہے، اس میں یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ ایک بہت زبردست ایک طریقہ ہے جس میں آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ایک خاص اسپیسیفک ہنر سیکھ کے اپنے لیے بہتر روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ملک کی ترقی کے اندر بھی آپ اپنا ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری جتنی بھی یہ اسٹڈی ہے، بیسیکلی یہ تحقیق میں نے جو کی ہے وہ ٹیوٹا، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پنجاب، اس کا میں نے یہ نیچے آپ کو ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دے دیا ہے۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے آپ یہ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ پنجاب تمام باقی پروونسز کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ پنجاب کے ادارے بہترین ہیں، اور اسی پیٹرن کے اوپر کے پی کے سندھ بلوچستان کے ادارے بھی تقریباً اسی پیٹرن کے اوپر ہوں گے۔ جو جنرل معلومات آپ لیں گے کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں، تو آپ کو جنرلی یہاں سے آئیڈیا مل جائے گا کہ کس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے، اور آپ اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ہے، ڈی اے ای، یہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے ایکویلنٹ ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے، جو ہمارے خصوصی طور پہ جو بچے دیہات میں رہ رہے ہیں یا جن کے آمدن کے ذرائع اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مزید آگے وہ ہائر ایجوکیشن آگے پڑھ سکیں، یا ذہنی طور پہ وہ ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے آگے بہتر کوالیفیکیشن کی طرف جانے کا، تو ان کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بہترین ہے ڈی اے ای۔ آپ ڈپلومہ کر لیں ایسوسیٹ انجینئرنگ کا، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ یہ 3 سال یعنی 36 منتھس کا یہ ڈپلومہ ہے، اور 3 سال کے بعد آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آ جائیں گے اور آپ ارننگ سٹارٹ کر دیں گے۔ آپ اپنے والدین کا بازو بن جائیں گے اور آپ ان کو لک آفٹر کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بعد میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا ہے، تو اس میں ایک ورٹیکل پروگریشن کی صورت میں آپ بی ایس سی انجینئرنگ، بی ای یا بی ایس سی ٹیک، بی ٹیک، بی ایس سی یا بی ایس سی کمپیوٹر سائنس یا بی سی ایس بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہ میٹرک کے بعد آپ کی انٹری ہے۔ میٹرک کے بعد اگر آپ ایف ایس سی نارملی کرتے ہیں تو 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن میٹرک کے بعد اگر یہ آپ کریں گے ڈی اے ای، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ، اس میں آپ کو 3 سال لگیں گے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل ہنر بھی آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے نہ صرف پاکستان میں بے شمار جگہوں پہ ان کے جابس ہیں، اور باہر کے ممالک میں بھی، یورپ کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر بے شمار اپرچونیٹیز ہیں، جو کہ کوالیفائڈ ہنرمند لوگ ہیں، ان کو وہاں پہ اچھا روزگار مل سکتا ہے اور اچھی آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو بچے ایسے ہیں کہ جن کا میرٹ کے اوپر آئیں، لیکن اگر ان کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ان کے لیے بے شمار اسکالرشپس بھی ہیں، اور یہ اسکالرشپ صرف ان بچوں کے لیے ہے جو 3 سال والا جو ڈپلومہ ہوا اس میں حصہ لیں گے۔ اس میں پنجاب ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ، میرٹ اسکالرشپ،
زما ٹرسٹ، ڈالڈر اسکالرشپ، مورا منسٹری آف ریلیجس افیئر زکوٰۃ فنڈ اسکالرشپ، اور سپورٹس فرام ویلفیئر فنڈ، فوجی فاؤنڈیشن اسکالرشپ، اور اس کے علاوہ اسکالرشپ فار آزاد کشمیر ناردرن ایریاز اینڈ ادر پروونسز۔ یہ آپ جس بھی آپ کا کسی کالج میں وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہاں آپ کو سارا اس کا پروسیجر وغیرہ بتا دیا جائے گا، تو لہٰذا آپ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں میں آپ کے لیے یہ بھی اس چیز کا تذکرہ کرتا چاہوں کہ ڈی اے ای بیسیکلی جو ہے وہ 36 منتھس کا ہے، لیکن اس میں کچھ ڈپلوماز ایسے بھی ہیں جو 24 منتھس یعنی 2 سال کے ٹینیور کے ہیں، کچھ 1 سالہ بھی ہیں یعنی 12 منتھس کے، کچھ 6 منتھس کے کورسز بھی ہیں، اور کچھ 3 منتھس کے ڈپلوما کورسز بھی ہیں۔ تو آپ اپنا جو بھی آپ ریلیونٹ آپ کالج سلیکٹ کریں گے اپنے لیے، تو وہاں سے آپ یہ ساری معلومات آپ کو مل سکتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا پسند کروں گا، خصوصی طور پہ یہ بچے جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں اور جو رورل ایریاز کے اندر ہیں، جن کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، تو ان کے علم کے اضافے کے لیے میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں خصوصی طور پہ پنجاب میں اس وقت 13 کیٹیگریز کے اسکولز ہیں۔ بیسیکلی تو یہ کالجز ہیں، کالجز آف ٹیکنالوجیز، اس میں 13 قسم کے مختلف یہ انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں بے شمار پروگرامز آفر کی جاتے ہیں۔ مثلا اسکول آف سول اینڈ کنسٹرکشن، اس میں آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی اور سول ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسکول آف کیمیکل، پیٹروکیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل جو ہے اس میں کیمیکل ٹیکنالوجی with اسپیشلائزیشن ان شوگر ٹیکنالوجی، پیٹروکیمیکل ٹیکنالوجی اور پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسکول آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک اور ٹیلی کام، اس میں الیکٹریکل ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس ٹیکنالوجی، انسٹرومنٹیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا جو ہنر ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اسکول آف ہاسپٹیلٹی اینڈ سروسز میں فوڈ ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن ٹیکنالوجی، اور اسکول آف سیرامکس میں گلاس سیرامکس اینڈ پوٹری ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اسکول آف فرنیچر ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی میں فرنیچر ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اسکول آف آٹوموٹیو اینڈ ایگریکلچر مشینری میں میکینیکل ٹیکنالوجی، پاور with اسپیشلائزیشن ان آٹو اینڈ فارم مشینری، اسی طریقے سے میکینیکل ٹیکنالوجی with اسپیشلائزیشن ان فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکنگ۔ پھر اسکول آف لیدر ہے جس میں فٹ ویئر ٹیکنالوجی اور لیدر ٹیکنالوجی کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اسکول آف میکینیکل اینڈ مینوفیکچرنگ میں آٹومیشن ٹیکنالوجی، میکینیکل ٹیکنالوجی with اسپیشلائزیشن ان میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ، اور میکینیکل ٹیکنالوجی پاور with اسپیشلائزیشن ان آٹوموبائل اینڈ ڈیزل۔ اسی طریقے سے میکینیکل ٹیکنالوجی with اسپیشلائزیشن ان ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ اینڈ ریفریجریشن، جو کہ نارملی HVAC&R کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں ان چیزوں کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میکاٹرونکس ٹیکنالوجی، یہ بھی اس میں اسکول آف میکینیکل اینڈ مینوفیکچرنگ میں یہ سارے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ پھر اسکول آف پبلیکیشن اینڈ پرنٹنگ میں پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ٹیکنالوجی کے پروگرامز پڑھائے جاتے ہیں۔ اسکول آف الائیڈ ہیلتھ میں بایو میڈیکل ٹیکنالوجی کے پروگرامز پڑھائے جاتے ہیں۔ اسکول آف آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر میں کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ پروگرامز پڑھائے جاتے ہیں۔ اسکول آف ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس میں ٹیکسٹائل اسپننگ ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ ٹیکنالوجی، ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ یعنی DDM، ٹیکسٹائل ویونگ ٹیکنالوجی، یہ سارے کے سارے یہ پروگرام اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے میں ان تمام اسکولز اور پروگرامز کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پہلے سوچیں آپ کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے، آپ پھر اس حساب سے اپنے لیے وہ اسپیسیفک کالج یا اسکول سلیکٹ کریں، اور پھر اس میں آگے یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کون کون سے پروگرامز سلیکٹ کرنے ہیں، کن پروگرامز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر رہنا ہے یا باہر کسی یورپین ممالک میں یا گلف کنٹریز کے اندر سروس کرنی ہے۔ تو یہ آپ کو معلومات جو ہیں یہ کافی فائدہ دیں گی۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی ہے اس کے متعلق میں تھوڑا سا ایک سرسری طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جو آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی ہے جس میں آرکیٹیکٹس وغیرہ بنتے ہیں اور آرکیٹیکٹس کے اس میں پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے لیے جو جن جن سیکٹرز میں آپ کو جاب مل سکتی ہے وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، پھر ہیلتھ کا سیکٹر ہے، محکمہ صحت، پھر ریزیڈینشیل یہاں پہ یہ جتنے بھی قسم کی کنسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری بڑے بوم پہ ہے، آپ کو وہاں پہ بھی جاب مل سکتی ہے۔ پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس میں وہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ سپورٹس ریلیٹڈ جو جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور ہاسپٹیلٹی ریلیٹڈ جتنے ہوٹل انڈسٹریز وغیرہ یہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی فیلڈز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی میں اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ کو فورن کنٹریز مثلا یورپین کنٹریز میں انگلینڈ، اٹلی، فرانس اور اسی طریقے سے جاپان اور چائنا اور ان کے علاوہ باقی بھی کافی سارے ممالک ہیں جن میں آرکیٹیکچر آج کل یہ ان ڈیمانڈ ہے اور اس کی بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے ہر جگہ پہ، اور نیشنل اور انٹرنیشنل اپرچونیٹیز اس میں بے شمار ہیں۔ مثلا آپ ورچوئل سمولیشن ڈیزائنرز بن سکتے ہیں، امرسو ریئلٹی ماڈلرز بن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہیپٹک انٹرفیس ڈیزائنرز، ڈیٹا سائنٹسٹ اینڈ انالسٹ، آرکیٹیکچرل ڈیزائنر، انجینئرنگ ٹیکنیشین اور آٹو کیڈ ڈیزائنر، یہاں پہ آپ کے یہ اپرچونیٹیز ہیں پوری دنیا میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنا ذاتی کو کاروبار یا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ انٹرپرینورشپ کی اپرچونیٹیز جو آپ کے لیے ہیں وہ 3D ماڈلنگ سروس، آپ اس کا بزنس کر سکتے ہیں، آرکیٹیکچرل بلاگ بنا سکتے ہیں، اپنا بلاگ بنا کے لوگوں تک معلومات پہنچائیں اور آپ اس میں وہ ان کو سروس وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرکیٹیکچر کنسلٹنٹ آپ بن سکتے ہیں، بلڈنگ ڈیزائن کے آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اور کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں، کنسٹرکشن ڈاکومنٹس جو چیزیں وہاں پہ چاہیے ہوتی ہیں اس کے آپ ایکسپرٹیز آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ فائر فائٹنگ اینڈ پروٹیکشن، اس میں آپ مطلب ہے یہ اپنی ایکسپرٹیز لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، معلومات دے سکتے ہیں۔ پھر گرین آرکیٹیکچر فرم آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایلومینیشن ڈیزائن، یہ آپ اس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، انڈسٹریل ڈیزائنر بن سکتے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ تو یہ کافی ساری اس میں بڑا یہ براڈ اس کا اسکوپ ہے، تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے۔ اور جہاں تک پنجاب میں یہ کون کون سے کالجز ہیں، تو پنجاب میں بیسیکلی یہ 3 کالجز ہیں۔ کالج آف ٹیکنالوجی سرگودا میں ہے، کالج آف ٹیکنالوجی لاہور میں ریلوے روڈ کے اوپر ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کالج آف ٹیکنالوجی فار ویمن، یہ بہاولپور میں ہے، اور اوپر والا جو میں نے آپ کو بتایا کالج آف ٹیکنالوجی سرگودا یہ بھی خواتین کے لیے، ویمن کے لیے۔ تو یہ اس میں بڑا اچھا سکوپ ہے بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، میٹرک کرنے کے فوراً بعد آپ 3 سال کا یہ ڈپلومہ کریں اور آپ اس میں آپ برسر روزگار فوراً آ جائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سول ٹیکنالوجی کا ہے۔ سول ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی جتنی کنسٹرکشن ریلیٹڈ ہے، جس میں مرمت، تعمیرات، کنسٹرکشن، گھر بنتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، پولز بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، سارے کا سارا یہ سول ٹیکنالوجی ہے۔ یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی بھی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے، اور اس میں جو سیکٹرز جہاں پہ آپ کو اس میں روزگار مل سکتا ہے، ایجوکیشن میں، کنسٹرکشن میں، گورنمنٹ سیکٹرز میں، پلاننگ سیکٹرز میں، مینجمنٹ والی سائڈ سے اور انٹرپرینورشپ پہ آپ اپنا ذاتی کاروبار یا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ فورن کنٹریز میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، یورپین کنٹریز میں یعنی سوئٹزرلینڈ میں، پھر اسی طرح ڈینمارک میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، یو کے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اور گلف کنٹریز میں یو اے ای، سعودی عربیہ، دبئی، اور تمام جگہ پہ اس کی سول ٹیکنالوجی کا اگر آپ کے پاس اچھا ڈپلومہ ہے اور آپ کو کام آتا بھی ہے تو آپ کے لیے روزگار کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ اس میں آپ سروے ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، پروجیکٹ سرویئر بن سکتے ہیں، ایسوسیٹ لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں، لائسنس لینڈ سرویئر بن سکتے ہیں، سرٹیفائیڈ پروفیشنل کنسلٹنٹ جو کنسٹرکٹر ہوتے ہیں اس کی آپ کو جاب مل سکتی ہے، اسی طرح سے پلاننگ ایسوسیٹ کی جاب مل سکتی ہے، جو آپ کو جو سپروائزر کی جو فیسلٹی سپروائزر ہوتا ہے اس کی جاب مل سکتی ہے، انجینئرنگ میں آپ فورمین بن سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا ذاتی کاروبار یا بزنس کرنا ہے تو اس میں آپ بریکس مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگا سکتے ہیں، یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، بلڈنگ مٹیریل آپ سپلائی کر سکتے ہیں،
سیمنٹ پلانٹ کا بزنس آپ کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کمپنی آپ اپنی کھول سکتے ہیں، اسی طریقے سے کاؤنٹر ٹاپ اینڈ باتھ ٹب ری فنیشنگ کا آپ کام کر سکتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائننگ کی سروس کا آپ اس میں یہ سروس دے سکتے ہیں لوگوں کو، پلان اینڈ ایسٹیمیٹ پریپریشن کا بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ محدود لمیٹڈ سی دی ہیں، باقی اس کے علاوہ بے شمار، دیر از نو لمٹ ٹو اٹ، اسکائی از دی لمٹ۔ اگر آپ کے پاس اچھا ڈپلوما ہے اور آپ کو کام آتا ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہے، تو پوری دنیا میں آپ کے لیے روزگار کے مواقع اوپن ہیں۔ ابھی جو سول ٹیکنالوجی ہیں اس کے تو پنجاب کے اندر کوئی 26 کالجز ہیں جہاں پہ یہ سول ٹیکنالوجی یہ سکھائی جاتی ہے۔ یعنی اس میں یہ کوئی کالج، یہ کالج جو ہے فتح جنگ میں ایک ہے، بھکر میں، پھر چکوال میں، فیصل آباد میں، جھنگ میں، جوہر آباد میں، جیلم، میاں والی، بہاولپور، پنڈ دادن خان، راول پنڈی، سرگودا، ٹیکسلا، رائے ونڈ، نارووال، پنڈی بٹیاں، رسول، سانگلہ ہل، لیا، ساہیوال، سیالکوٹ، ملتان، ترنڈا محمد پناہ یہ رحیم یار خان کے پاس ہے، راجن پور اور مظفر گڑھ اور کوٹ ادو، یہ بے شمار کالجز ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا سول ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ آپ کا انٹرسٹ بن رہا ہے، آپ ضرور دیکھیں، محنت کریں، وہاں پہ اچھی طریقے سے آپ اپنے اچھے مارکس لیں، پریکٹیکل پہ زیادہ زور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کریکٹر ٹھیک رکھیں، کمپیٹنٹ بنیں، اوبیڈینٹ رہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پوری دنیا میں آپ کے لیے جاب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو اس میں اسکالرشپ بھی مل جائے گا۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ میں جس مشن پہ لگا ہوں کہ ایلیویشن آف الٹریسی اینڈ پاورٹی تھرو ایجوکیشن اینڈ اسکلس، آپ ایجوکیشن بھی حاصل کریں، اسکلز بھی حاصل کریں، کیونکہ ہم نے تعلیم و ہنر کے ذریعے پاکستان سے اندر سے جہالت اور غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، باقی لوگوں کو بھی پڑھائیں، جہالت بگائیں، خود بھی سیکھیں، باقی لوگوں کو بھی سکھائیں، اور غربت مٹائیں۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو میں نے اپنی یہ ویب سائٹ کا میں نے یہاں پہ ایڈریس دیا ہوا ہے، اور آپ مجھ سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی بچہ جو آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے، جو پڑھنا چاہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہماری سروسز حاضر ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔